دنیا میں کسی کا عمل تولنے کا طریقہ عام طور پہ کیا ہے؟ پیسہ، پیسے سے تولا جاتا ہے۔ اللہ بھی یہ کر سکتا تھا کہ تم میری اطاعت کرو تمہیں اتنے پیسے ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، کیونکہ ثواب پیسوں کی شکل میں ملتا نہیں ہے۔ لوگوں کو ضرورت کس کی ہے؟ پیسے کی۔ اللہ میاں کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھو گے 5000 ملیں گے تمہیں، ساری دنیا فجر پڑھ رہی ہوتی۔ اللہ میاں کہتے ہیں ظہر پڑھو گے تو 4000 ملیں گے، ساری دنیا ظہر کی نماز میں آ رہی ہوتی۔ اللہ نے ہمیں عمل کا بدلہ کرنسی کی صورت میں نہیں دیا۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں بھی بدلہ نہیں رکھا، میں نے دنیا میں بھی نہیں رکھا۔ اللہ کرنسی کی صورت میں نہ دیتا، نماز پڑھنے سے انکریمنٹ لگ جاتا، آپ کا ایک گریڈ آپ کا اوپر ہو جاتا، کوئی بیماری ختم ہو جاتی، یہ بھی تو اجر کی صورت تھی نا۔ اللہ نے کہا نا نا، میرا اجر ہوگا آخرت میں۔ میرا اجر کب ملے گا؟ آخرت میں۔ کیوں ہے اللہ، دنیا میں کیوں نہیں؟ اللہ کہتے ہیں میری نظر میں اس دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی، یہ ٹکے کا لفظ بڑا ٹائٹ لفظ ہے یار، یہ بنگلہ دیش کی کرنسی ہے ٹکا، تو اس میں لذت بہت ہے۔ 2 ٹکے کا آدمی کہتے ہیں نا 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت $1 بھی نہیں ہے، تو مزہ آتا؟ 1 ریال بھی نہیں ہے، 1 درہم بھی نہیں ہے، لیکن 5 روپے بھی نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ٹکے میں جو مزہ ہے وہ مزہ کسی اور مثال میں نہیں ہے۔ تو اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے۔ وہ ایک ہم نے مزاحیہ کلپ دیکھا، وہ میرے بہت زور سے آ رہا ہے، اس سیٹھ نے اس کو ملازم کو ڈانٹا نا، 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے تو۔ ملازم رونے لگا۔ کیوں رو رہا ہے؟ کہہ رہے سر آپ نے اپنی اور میری ویلیو برابر کر دی ہے، مجھے غم اس پر ہو رہا ہے کہ اس گھر میں میری اور آپ کی حیثیت بعض لوگ بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں۔ تو اللہ اس دنیا میں ہمیں اجر، اللہ نے وعدہ اس کا کیا ہی نہیں ہے۔ اور ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم سب کچھ اس دنیا میں چاہ رہے ہیں، دین پہ بھی چل رہے ہیں میری دنیا بہتر ہو جائے، ایمانداری سے کام کر رہے ہیں میری دنیا بہتر ہو جائے، نماز پڑھ رہے ہیں میری دنیا بہتر ہو جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میری نظر میں اس کی حیثیت 2 ٹکے کی ہے ہی نہیں، میں نے تو آخرت رکھی ہے، اصل تو آخرت ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ بھائی کسی کو کتنا بھی دے دیں، ہے تو یہ مسافر خانہ نا، ہے تو فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، کیا کر لے گا؟ اس دنیا میں 2 ٹکے کی ویلیو بھی کروڑوں روپے کی ہوتی اگر وہ ٹکے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے۔ اس دنیا میں ایک جھونپڑی کی ویلیو بھی کھربوں اربوں روپے کے بنگلے سے زیادہ ہوتی اگر آپ اس جھونپڑی میں ہمیشہ رہتے۔ اس دنیا میں صحت کی ویلیو اربوں کھربوں روپے کی ہوتی اگر یہ صحت آپ کو ہمیشہ کے لیے ملتی۔ اس دنیا میں جوانی کی ویلیو بہت ہے، لوگ جوان بننے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں کہ بڑھاپا ڈیلے ہو جائے، دیر سے بوڑھے ہوں۔ کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے، کوئی جاگنگ کر رہا ہے، کوئی بال لگوا رہا ہے، کوئی، اور یہ جو فنکار اداکار ہیں یہ تو پتہ نہیں کون کون سی تھراپی کر رہے ہوتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں آ گئی ہیں نا، PRP کر رہے ہیں، چہرے کا الگ ہو رہا ہے، پاؤں کا الگ ہو رہا ہے، بالوں کا پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں یہ۔ تو چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے تاکہ ہم ینگ نظر آئیں۔ کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں، ایک دن بوڑھے ہوگے۔ کتنا ہی PRP کروا لو، کتنا ہی چہرے پہ چمک پیدا کروا لو، بھائی یہ تھوڑے دن تک یہ آرٹیفیشل لائف ہوگی آپ کی، بالآخر آپ نے بوڑھے ہونا ہے۔ اتنی بڑی حقیقت سے کیوں بھائی جان
چھڑا رہے ہو, کیوں آنکھیں بند کر رہے ہو. یہ تو کافر پہ یہ چیزیں کافر نہیں سوچتا, وہ اس لیے نہیں سوچتا یہ چیزیں, وہ کہہ رہے ہیں یار جب ایک چیز ہونی ہے تو ابھی سے سوچ کے ٹینشن کیوں لو. ایک بندہ فون, یہ بڑا موٹیویشن اسپیکر نے نا موٹیویشن کی ہے کہ مصیبتیں چائے کی ملائی کی طرح ہوتی ہیں, پھونک مارو اور چائے پی جاؤ. تو زندگی میں جب ٹینشنیں آئیں پھونک مار اور زندگی کو انجوائے کر. تو اس نے کہا بھائی بھائی یہ بہت اچھا بیان ہے حضرت کا, پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اس نے بتایا کہ ایک آدمی نے فون کیا, میرا باپ آئی سی یو میں, میری ماں یہ, میری بیوی یہ, کہہ رہا ہے مصیبتیں لائف میں چائے کی ملائی کی طرح ہیں, پھونک مار اور. اس نے کہا بے جوتا اتار کے مارا, میرا باپ آئی سی یو میں, پھونک ماروں. حدیث میں کیا آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. خام خواہ کی نالج جس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ آپ کے لیے سوائے آپ کو درد سر بننے کے اور آپ کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا اس کا. جیسے فضول باتیں کرنے سے انسان کا دل خراب ہوتا ہے, خوب سمجھ لیں فضول معلومات سے بھی انسان کا دل خراب ہوتا ہے. ہر فضول کام سے انسان کی روحانی طاقت کم ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک مثال دیتے تھے کہ ایک پیاز بیچنے والا سارا دن بولتا رہتا ہے پیاز اتنے روپے کلو, پیاز اتنے اتنا بولتا ہے نا, فرمایا اس کی روحانی قوت کم نہیں ہوگی کیونکہ وہ ضرورت کے لیے بول رہا ہے. اور ایک آدمی ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بول رہے نا پیاز اتنے روپے لو, پیاز اتنے روپے لو, 10 دفعہ بھی یہ جملہ بولے گا, اس کی روحانی جو کیفیت ہے وہ خراب ہو جائے گی, اس کی عبادت میں لذت خراب, اس کا دل اجڑنا شروع ہو جائے گا. یہ بہت اہم مثال ہے. جب بھی آپ کوئی لا یعنی کام کرتے ہیں خوب سمجھ لیں, لا یعنی کسے کہتے ہیں, وہ کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں, جس کی کوئی ریزن ہی نہیں ہو. لوگ آپ سے پوچھ رہے کیوں کر رہے ہو, آپ کہہ رہے ویسے ہی. جب بھی کوئی ایسی بات کریں گے, ایسا کام کریں گے, ایسی چیزیں سوچیں گے, ایسی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے جو لا یعنی ہیں, اس سے آپ کی روحانی کیفیت ختم, نمازوں میں لذت ختم, تلاوت میں لذت ختم, ذکر کی لذت ختم, اور آپ کی طبیعت گناہوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی. گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہونا شروع ہو جائے گی. تجربہ کر کے دیکھ لیں, کبھی نماز میں دل لگ رہا ہو, ذکر میں دل لگ رہا ہو, کاموں میں دل لگ رہا ہو, تو آپ تھوڑی دیر کے لیے فضول کام شروع کر دیں, آپ جس کا کوئی نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت. آپ دیکھیں آپ کا دل, آپ کے دل میں نا ایک خوشی کم ہونا شروع ہو جائے گی, دل کا سکون برباد ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے والذین هم عن اللغو معرضون, ایمان والے لغویات سے اعراض کرتے ہیں, فضول کاموں میں نہیں پڑتے. تو خیر میں جلدی سے اپنی بات کی طرف آتا ہوں. نبی قرآن کیا اجر کیا بیان کرتا ہے, اس دنیا کو قرآن لفٹ نہیں کراتا. قرآن کہتا ہے دیکھو اگر اس دنیا میں اجر ملنا ہوتا تو دنیا میں سب سے بڑی نیکی اللہ کے لیے جان دینا ہے. سب سے بڑی نیکی کیا ہے, اللہ کے لیے جان دینا. اس کو تو اجر مل ہی نہیں سکتا دنیا میں, کیونکہ اس نے جان دے دی تو رزلٹ کم نکلے. اب جیسے یہ پولیس والا جس نے ڈاکو پہ فائر کیے, ڈاکو نے اس پہ فائر کیے, اگر یہ شہید ہو جاتا اس کو آپ 50,000 کیا 50 کروڑ بھی دے دیتے, اس کے کسی کام کے نہیں تھے. حالانکہ قربانی اس کی زیادہ, جان پہ کھیل گیا, یعنی اس نے تو جان ملک کے لیے, پبلک کے لیے, قوم کے لیے اس نے جان قربان کر دی. اب آپ مجھے بتاؤ, کسی انگریز سے پوچھو, کسی لبرل آدمی سے پوچھو کہ یار یہ دنیا میں کتنی دھاندلی ہو رہی ہے بھائی, کہ جو آدمی زخمی ہوتا ہے, جو فوجی زخمی ہوتا ہے, جو پولیس والا زخمی ہوتا ہے, اسے تو آپ پیسے دے رہے ہو, اور جس نے جان ہی قربان کر دی اسے کوئی معاوضہ نہیں ہے. یہ دھاندلی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں, اس سے پتہ چلتا ہے دنیا میں انصاف نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. امریکن فوجی جو افغانستان آتے تھے نا, جو زخمی ہو جاتا تھا واپس جاتے تھے, کہتے ہیں بڑا پروٹوکول, امریکن آرمی ہے بھائی, وہ بڑا
الاؤنس ملتا ہے وہاں پہ، بھائی یہ سن آف نیشن ہے، ایسے ایسے القابات. لیکن جو مر گئے انہیں کیا بڑے خوبصورت تابوت میں، ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، تابوت میں سلوٹ اور قبر میں توپوں کی سلامی. مردہ کہتا ہے بھائی میری صحت پہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جس نے بڑی قربانی دی اسے کچھ بھی نہیں مل رہا، جس نے چھوٹی قربانی دی اسے پیسے مل رہے ہیں. بڑی قربانی تو ملک کے لیے جان دے دینا ہے. جو شہید ہوتا ہے اس نے تو سب کچھ قربان کر دیا، اس سے بڑی قربانی کوئی ہو نہیں سکتی. تو اسی وجہ سے اللہ نے اس دنیا میں بدلے کا سسٹم رکھا ہی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں تم جس کے لیے قربانی دو گے وہ اپنی طرف سے تمہیں 50,000 دے دے، لاکھ دے دے، 3 لاکھ دے دے، تمہارا ہیڈک اور اس کا ہیڈک. جو میرے لیے قربانی دے گا نا، اب یہ پولیس والے نے اگر اللہ کی رضا کے لیے اس ڈاکو کو مارا، قوم کی خدمت بھی اللہ کی رضا ہی ہے، دنیاوی مفاد پیش نظر نہیں تھا. کس کو خوش کرنا تھا؟ اللہ کو، کہ اللہ دنیا سے اللہ کو ڈاکو کا مرنا بہت پسند ہے، یہ پہلے سمجھیں. کیونکہ کچھ صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کہاں چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق مرے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. دنیا میں آپ کسی کو اس کے عمل کا پورا اجر نہیں دے سکتے، اللہ بھی نہیں دیتا دنیا میں، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو دار الفنا بنایا، ختم ہونے والی. اللہ کہتے ہیں ختم ہونے والی ہے تو کیوں مانگ رہے ہو یہاں پہ اجر بھائی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. قرآن کیسا اصل گھر کون سا ہے؟ آخرت. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اس آخرت کو ہدف بنانے کے لیے ایگری نہیں ہو رہے ہیں. اور پتہ کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم کہتے ہیں اس سے ہماری دنیا کا سکون خراب ہو جائے گا، جبکہ اللہ کہتے ہیں آخرت کو اصل بنا لو، سکون خراب نہیں ہوگا.